نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائی السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ انسانیت ایک جذبہ ہے، تمام مذاہب کا جو ہے وہ ایک ہی درس ہے، وہ کیا ہے جی؟ انسانیت۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، انسانیت کو مذہب اسی لیے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انسانیت کا جذبہ سب سے پہلے مذہب ہی نے تو متعارف کرایا ہے۔ خدا کی خوشنودی کا مفہوم بے مذہبی تعلیمات کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت انسانی جان کا تحفظ ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں اور انسان کے تمام کارہائے زندگی انسانی جان ہی کے مرہون و منت ہیں۔ جان ہے تو جہان ہے کا تاریخی جملہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ انسانیت کی اس افضل ترین قسم یعنی جان کے تحفظ کی اسلامی تعلیمات، اسلام غیرت کے نام پر بیٹیوں کو قتل، زندہ درگو کرنے کی رسم، مفلسی کے ڈر سے اولاد کے قتل اور کسی بھی بے گناہ کے قتل کو حرام اور کبیرہ گناہ قرار دیتا ہے۔ یہاں تک کہ حالت جنگ میں بھی بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور غیر مسلح افراد کے قتل کی مذمت کرتا ہے۔ ایک بات بڑی اہم ہے کہ تمام مذاہب انسانیت سے محبت کا درس دیتے ہیں، اس کے باوجود دنیا میں انسانیت جو ہے وہ سسک رہی ہے۔ اس کی آہوں کا شور، انسان ایک دوسرے پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ انسان ہی ظالم، انسان ہی مظلوم، انسان ہی انسان کا دوست ہے، دشمن بھی ہے۔ انسان نے ہی اپنے جیسے انسانوں کی زندگی میں زہر گھولا ہوا ہے۔ انسان ہی دکھ دیتا ہے، انسان ہی دکھ بانٹتا ہے۔ ایک بات بڑی حیران کن ہے کہ سب انسان انسانیت کا دم بھرتے ہیں۔ آپ مذاہب کو دیکھیں، سول سوسائٹی اور کافی ایسی این جی اوز ہیں، ان کو دیکھیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، سب فلاح انسانیت کا راگ الاپتے ہیں۔ فلاح انسانیت ان کا مقصد ہے، اس کے باوجود بھوک پیاس سے بلکتے انسان دیکھے جا سکتے ہیں۔ ظلم سہتے بے بس مجبور انسان انسانیت کا ماتم کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، انسانوں پر ظلم نہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، غصہ نہ کرنے والا، لوگوں کو معاف کر دینے والا، لوگوں پر احسان کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ کسی کے دکھ، درد اور تکلیف کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس میں انسانیت ہو۔ انسان میں کب انسانیت نہیں ہوتی؟ جب وہ خود کو دوسرے انسانوں سے اعلیٰ خیال کرے، غرور کرے، تکبر کرے تو سمجھ لیں اس میں انسانیت نہیں رہی، وہ جانور ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اسلام میں تمام انسان برابر ہیں اور انسانوں کے ایک دوسرے پر حقوق و فرائض کو حقوق العباد سے جانا جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، حقوق العباد کا مطلب اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ حقوق العباد میں والدین، اولاد، ملازم، پڑوسی، مسافر یعنی ہر ایک رشتہ انسانی حقوق میں شامل ہے۔ اسلام کا سب سے عظیم درس انسانیت کی بے لوث خدمت ہے، جس میں نمود و نمائش نہ ہو۔ یہ ایک مشکل کام ہے، ایسی خدمت مدد کو ہی انسانی دوستی کہا جا سکتا ہے۔ یہی توش آخرت اور کامیابی ہے۔ دیکھو، جب قوم میں بدعملی، بدخلقی، غفلت، بے راہ و روی اجتماعی طور پر گھر کر جاتی ہے تو تباہی بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ انسان نے یقیناً ہر دور میں کوشش کی کہ اس کی اجتماعی معاشرتی زندگی جو ہے وہ مستحکم رہے۔ جب حیات انسانی کے ارتقاء پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس کا رخ اجتماعیت کی طرف ہی نظر آتا ہے۔ تاریخ انسانی نے مختلف معاشرے تشکیل دیے اور گردش زمانہ نے مختلف معاشروں کو پیوند خاک بھی کیا۔ جب وہ اجتماعی طور پر فطرت کے خلاف چلیں، جب وہ قانون قدرت کو توڑ کر اس کی نافرمانی اور گستاخی کریں، بنی نوع انسان کو انفرادی بدعملی کی سزا دنیا میں نہیں ملتی، اس کا حساب و کتاب آخرت میں ہے۔ مگر جب قومیں اجتماعی طور پر بدعمل ہو جائیں تو اس کی سزا دنیا میں ہی مل جایا کرتی ہے۔ جب قوموں میں بدعملی، بدخلقی، غفلت، بے راہ روی اجتماعی طور پر گھر کر جاتی ہے تو تباہی بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور تاریخ نے ایسے کئی منظر دیکھیں، قرآن کریم میں بھی مختلف قوموں کی تباہی کا ذکر کیا جن میں اخلاقی خرابیاں اجتماعی طور پر گھر کر گئی تھیں۔
ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ انعام کی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسا مضبوط پائیدار اقتدار دیا تھا کہ ایسا اقتدار تمہیں بھی نہیں دیا، اور ہم نے ان پر لگاتار برسنے والی بارش بھیجی، اور ہم نے ان کے مکانات محلات کے نیچے سے نہریں بہائیں، پھر اتنی پرعیش عشرت والی زندگی دینے کے باوجود ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ بے شک ہم نے تم میں سے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لاتے ہی نہ تھے۔ اسی طرح ہم مجرم قوم کو ان کے عمل کی سزا دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی ایسی بستیاں جو ظالم تھیں، ہم نے انہیں تباہ کر دی۔ قرآن کا پیمانہ ہمارے سامنے ہے، اس سے ہم خود کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔